خاندان کے پہلے بچے کی پیدائش پر زبیر، اس کی بیوی اور دادی نانی سبھی بہت خوش تھے۔ دیکھنے میں تو یہ بچہ بالکل نارمل تھا، لیکن اس میں کچھ خاص تھا، باقی دنیا سے کچھ الگ۔ اچانک اسپتال میں انٹری ہوتی ہے 5 گوروں کی، سوٹڈ بوٹڈ۔ یہ افراد اسی روم میں داخل ہوئے جہاں یہ بچہ تھا۔ ان میں گوروں کے ساتھ کچھ پاکستانی بھی تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے بچے کو ماں سے چھین لیا۔ کون ہیں آپ؟ کیوں بچے کو اٹھا رہے ہیں؟ ماں باپ نے اچانک سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو ان کا جواب تھا، یہ بچہ تمہارا ہے لیکن اس پر قرض ہمارا ہے۔ کون تھا یہ بچہ؟ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، آپ کی، میری اور ہمارے پیدا ہونے والے بچوں کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہر پاکستانی کی ہے۔ آج میں ذرا کریز سے باہر نکل کر کھیلنے والا ہوں، تو تیار ہو جائیں۔ آپ تمام لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ پر اچانک مصیبت کیوں آن پڑتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ جو پیسہ تم ATM مشین سے نکال کر لا رہے ہو وہ پیسے تو تمہارے ہیں، لیکن جب تک وہ بینک میں تھے وہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہے تھے؟ جانتے ہو، تم روز اٹھتے ہو، محنت کرتے ہو، جان لگا دیتے ہو، مگر آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ نہ صرف تم بلکہ ہمارا یہ پاکستان، جس کی امریکہ ایران جنگ میں تو بہت واہ واہ ہوئی، لیکن ہماری اکانومی وہیں کھڑی ہے، کیونکہ تمہارے پیدا ہونے والے بچے سے لے کر تمہارے بزنس اور ملازمت تک، پاکستان کی معیشت سے لے کر تمہارے کرنٹ اکاؤنٹ تک، ایک سسٹم ناسور بن کر تمہیں اور ہمارے ملک کو کھائے جا رہا ہے۔ وہ سسٹم جو تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرواتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ سسٹم جس میں داخل ہونے پر ماں سے زنا سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ وہ سسٹم جو ختم کرنے کے لیے آئین و قانون نے 2028 تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے۔ وہ سسٹم جو ختم ہو جائے تو تم اور ہمارا ملک دونوں پھلنے پھولنے لگے۔ وہ سسٹم ہے سودی سسٹم۔ ہمارا جو حکومت کا جو قرضوں کا نظام ہے وہ 80% سے زیادہ سود پر ہے۔ قرضوں پر سود قومی آمدن ہڑپ کر گیا۔ پاکستان اگلے 5 سال میں قرضوں پر 45,000 ارب سود ادا کرے گا۔ اگر آپ اپنی نقد کی پونجی کہیں رکھ کر بینک میں اور 12% یا 10% منافع سالانہ لے رہے ہیں، جس میں نہ آپ کی کوئی محنت ہے، کوئی دخل نہیں ہے، یہ سود ہے، حرام مطلق ہے، اتنا بڑا حرام ہے جتنی کہ کوئی دوسری شے حرام نہیں۔ یہ لو مجھ سے پیسے، مجھے ہر مہینے تم نے اتنا پروفٹ دینا ہی دینا، یہ ہے سود۔ ہم تو پاکستانی، ہم سے بہتر کون پتا ہے؟ پورا پاکستان بلیک میل ہو رہا ہے، کتنے % انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں ہم، پورا پاکستان بلیک میل ہو رہا ہے۔ 17,500 ارب روپے سالانہ قومی آمدن ہے حکومت کی، اور یہ سارا پیسہ 2.5 سال کی آمدنی کے برابر قرضوں پر سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، کہ اللہ نے سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت کی ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملات کو لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا۔ تو یہ چاروں پر لعنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا۔ یہ ایک دردناک کہتے ہیں سٹوری بھی ہے، ایک پاکستان کے ساتھ ہم نے جو ایک انفیئر کیا ہم سب نے، یا جو بھی اس میں شامل تھے۔ آج کی یہ ڈاکیومنٹری میرے دل کے بہت قریب ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے اور میرے بچوں کا سوال ہے۔ ہمارا کیا قصور ہے یار؟ ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو پھر بجلی اور گیس کے بل سے لے کر اسکول کی فیس تک ہمیں سود کیوں دینا پڑتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ سے لے کر کرنٹ اکاؤنٹ تک سود مجھ تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ میں بسم اللہ پڑھ کر پوری ایمانداری سے بینک کے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے جان لگا دیتا ہوں، لیکن کیا بینک سے ملنے والی میری سیلری میں سود ہے؟ اور یہ صاحب یہ کہتے ہیں میں تو نہ بینک میں جاب کرتا ہوں، نہ کریڈٹ کارڈ لیتا ہوں، نہ کوئی لون لے رکھا ہے، ایک عام پاکستانی ہوں، سود کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی سمجھتا ہوں، پھر بھی سود میرے گھر تک کیسے پہنچ گیا؟ چلیے آج انہی سوالوں کے جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ اور ہمارا یہ ملک کیوں ترقی نہیں کر پا رہا، اور نہ ہی آپ کا کسی ایپ یا بینک سے لیا گیا چھوٹا سا قرض اتر پا رہا ہے، اور نہ ہمارے ملک کا بڑا قرض۔ وجہ صرف ایک ہے،
सूद। लेकिन ये हमारे सिस्टम की जड़ों में बैठ कैसे गया, ये समझने के लिए हमें जाना होगा उसी दौर में जब ये मुल्क बना था। फर्स्ट जुलाई 1948, मकाम था कराची। पाकिस्तान बनने के एक साल बाद फाइनली पाकिस्तानी स्टेट के अपने बैंक का इफ्तिताह हो रहा था। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त कायदे आजम ने अपनी तकरीर में एक बात क्लियर कर दी, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा, वेस्ट का इकोनॉमी सिस्टम इंसानों को इंसाफ नहीं दे सकता। पाकिस्तान को अपना इकोनॉमी सिस्टम इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनाना होगा। फिर हम इस कायद के फरमान को भूल गए और हमने बदकिस्मती से जो पूरा बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद रखी वो उसी वेस्टर्न कैपिटलिज्म की को फॉलो किया और वो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग की बुनियाद पाकिस्तान में रखी। हालांकि इस पे मुख्तलिफ दौरों में उलमा ने कोशिश की, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे इसकी बात हुई। पाकिस्तान के हर आइन में ये लिखा था कि सूद का जल्द अज जल्द खात्मा किया जाएगा। जो राइज निज़ाम था उस वक्त सूदी बैंकारी का, उसी पे हमने अपनी इमारत खड़ी करना शुरू कर दी और ये जो एजेंडा था इसको हमने पीछे डाल दिया, इसको समझ लें बैक बर्नर पे कर दिया, इसको भूल गए और बैंकिंग में सूद को प्रमोट किया। जो हमने हुकूमतों ने कर्जे लिए, वो बैंकों से लिए या मुख्तलिफ इदारों से लिए, वो सूद पर लेना शुरू किए और एक तरह से हमने ये समझ लिया या हमें ये सिखा दिया गया कि सूद के बगैर तो शायद मईशत का चलना, मुल्कों का चलना या इकॉनमी का चलना मुमकिन नहीं। सो सिंपल यार, कायदे आजम ने जो कहा 100 की सीधी एक बात थी। लेकिन पता है हमें क्यों ना समझ आई ये बात? क्योंकि हम सिस्टम बदलना कभी चाहते ही नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई उस वक्त तो पाकिस्तान बना ही था, सिस्टम तो नया था। नहीं मेरे भाई, यही तो गलत है, यही गलत फहमी है। लोग कहते हैं हम हिंदुस्तान से नंगे भूखे आए थे। नहीं, हम वहां का कल्चर, वहां का सिस्टम और वो सब उठा लाए जो गोरों ने वहां नाफिज किया था। इतना घूर कर मत देखें, अभी समझाता हूं कैसे। हम इस सूदी सिस्टम में दाखिल नहीं हुए, हम इसके अंदर पैदा हुए हैं। जैसे कि वो बच्चा जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया। जब सल्तनत उस्मानिया थी तो वहां पे इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ऑब्वियसली उस वक्त सेंट्रल बैंकिंग और इस तरह की बैंकिंग सिस्टम नहीं थी, लेकिन तिजारत तो थी, बिल्कुल थी, मईशत का निजाम तो था, हुकूमत अपने मामलात को चलाती थी, महसूलात तो बाकायदा जो टैक्स जिसे कहते हैं वो वसूल होता था। सब तो वहाँ पे जो बुनियादी निजाम था वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बना हुआ था। जब हमारी गुलामी का दौर आया, हमारे जवाल का दौर आया, तो उस वक्त क्योंकि जो निज़ाम हम पे मुसल्लत हुआ वो सूदी बैंकिंग का या सूदी मईशत का निज़ाम मुसल्लत हुआ, तो पार्टीशन के बाद भी बदकिस्मती से क्योंकि हमारे जो बैंकर हजरात थे या जो और लोग थे वो उसी निज़ाम के ट्रेंड थे, उन्होंने उसी निज़ाम को बदकिस्मती से प्रमोट किया और उसकी तब्दीली की इफेक्टिव कोशिश नहीं हो सकी, या कोशिशें हुई थोड़ी मोटी तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुए थे, ये बात गोरों के जमाने की है, तब यहाँ जदीद बैंकारी सिस्टम अंग्रेज ही लाया था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, फिर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इन बैंकों का निजाम खालिस मगरिबी सूदी सिस्टम पर खड़ा था। फिर जब 1947 में पाकिस्तान बना तो यही सिस्टम हमें विरासत में मिल गया, चूंका तू। बल्कि आजादी के बाद तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान का अपना कोई मरकजी बैंक ही नहीं था। उस वक्त तो ये तय पाया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पाकिस्तान का मरकजी बैंक रहेगा 30 सितंबर 1948 तक, लेकिन उससे पहले स्टेट बैंक बन गया। शुरू के महीनों में इंडिया ही पाकिस्तान के करेंसी नोट छापता था। तो मजे की बात, मुसलमान तो बैंक चलाते भी नहीं थे। आपको पता है आजादी से पहले ज्यादातर बैंकारी हिंदू और अंग्रेजों के हाथ में थे, सिर्फ 2 बैंक मुसलमानों के हाथ में थे, और तकसीम के बाद हिंदू बैंकार अपना सारा सरमाया समेट कर इंडिया चले गए और शेड्यूल्ड बैंकों के दफातर 631 से कम होकर 195 रह गए थे। स्टेट बैंक का इफ्तिताह हुआ एज अ सेंट्रल बैंक। उस वक्त पाकिस्तान में कुछ बैंक्स मौजूद थे जो ऑब्वियसली जब इंडिया से जब पार्टीशन हुआ तो हमारे पास भी आ गए, हमारे हिस्से में भी आ गए। उस वक्त हमारे जो करता धरता थे, जो बड़े लोग थे जो बैंकों को चला रहे थे, सेंट्रल बैंक को चला रहे थे, उस वक्त ये जिम्मेदारी उन पे थी कि वो इसका मुतबादिल निज़ाम जो इस्लामी उसूलों पर मौजूद है, जिसमें सूद के मुकाबले में एक बहुत बेहतर निज़ाम हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें दिया है कुरान में और अहादीस में और शरीयत में, हम उसको नाफिज करते। शुरू में कुछ कोशिशें भी हुई, हमें कुछ ऐसे दस्तावेज़ात पे मिलता है कि कुछ लोगों ने इस पर एफर्ट की,
لیکن بدقسمتی سے کہ ان کی ایفرٹس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور جو رائج نظام تھا اس وقت سودی بینکاری کا، اسی پہ ہم نے اپنی عمارت کھڑی کرنا شروع کر دی، اور یہ جو ایجنڈا تھا اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ ابھی تو میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آپ کا جو پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑا ہے وہ سود زدہ ہے کہ نہیں، لیکن پہلے ذرا یہ سوچئے کہ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک بنا تو وہ کسی اسلامی ماڈل پر نہیں بنا، وہ اسی انگریزی ریزرو بینک والے اسٹرکچر پر بنا۔ سود اس کی بنیاد میں شامل تھا پہلے دن سے۔ تبھی تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو نظام ہمیں پہلے سے وراثت میں ملا ہے یہ مغرب کا ہے، اس سے نکلو، اپنا راستہ بناؤ۔ یعنی قائد کی تقریر ایک وارننگ تھی کہ خود کو اس سرکل سے نکالو جس میں پورا ویسٹ اور انڈیا پھنسا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ بجائے کہ سودی نظام سے بغاوت کرتے 1950 میں خود پوری قوم کو لے کر سود کی پھٹی میں کود گئے۔ بتاتا ہوں 1950 میں کیا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑا آپ کا پیسہ سود زدہ ہے یا نہیں۔ ہم نے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا انٹرسٹ بیس بینک میں، ٹھیک ہے، ہم تو سود سے بچ گئے، بڑا شکر ہے اللہ کا۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، وہ سود کی لینے سے تو بچ گئے، لیکن انہوں نے اپنا لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے سودی بینکوں کو فری میں مہیا کر دیے کہ وہ اس سے جتنا بھی چاہیں سود کمائیں اور اپنے سودی نظام کو تقویت دیں۔ تو اب تو علماء کرام کی، بہت سارے علماء کی میں نے رائے دیکھی ہے کہ وہ بہت سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ کسی کنونشنل بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتے یا نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ جہاں سود کا لینا دینا حرام ہے، وہاں سود کے نظام کو تقویت دینا، اس کو مضبوط کرنا، اس کا بازو بننا، انجانے میں فیسیلیٹیٹر بن گئے، اور فیسیلیٹیٹر بننا بھی سخت بری بات ہے اور منع ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں کہانی واپس 1950 سے شروع کرنی ہے، لیکن ابھی جب بات آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ تک آ گئی ہے تو مزید آگے بڑھ کر اس بات کو ابھی یہیں کر جاتے ہیں کہ جب کرنٹ اکاؤنٹ سودی نظام کو پروموٹ کر رہا ہے تو کیا بینک میں کام کرنے والے ملازمین وہ سودی نظام کو پروموٹ نہیں کر رہے؟ اور کیا ان کی سیلری جائز ہے؟ ایسی ملازمت کرنا شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں اپنے، کیا یہ کام جائز ہے؟ اور یہ صرف مسئلہ ان لوگوں کا نہیں جو سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں، یہ مسئلہ، یہ سوال ہمیں ان فائنینس کے لوگوں سے آتا ہے جو کمپنیوں میں جاب کر رہے ہیں، کہ اگر میں کسی سودی بینک سے لین دین کر کے اپنی کمپنی کے لیے سود پہ قرضہ لے رہا ہوں اور اپنے کمپنی کے پیسے کو سود پہ انویسٹ کر رہا ہوں تو میری تنخواہ کا کیا ہوگا؟ جواب وہاں پہ بھی وہی ہے۔ میرا کام آگاہی پہنچانا ہے، آگے آپ جانیں اور آپ کا ایمان جانیں۔ ایمان سے یاد آیا، ہم نے کہانی واپس 1950 سے شروع کرنی تھی، تو بھائی حکومت بچانے کے لیے اس وقت ایمان داؤں پر لگا دیا گیا، بلکہ پوری قوم کو، اور پوری ہی ایمانداری سے 11 جولائی 1950 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرکار نے سودی سسٹم ایکسپٹ کرتے ہوئے IMF کی رکنیت لے لی، آزادی کے 3 سال بعد ہی، اور بیرونی امداد بھی 1950 سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اب 1958 میں پہلا باقاعدہ IMF سے معاہدہ ہوتا ہے $25 ملین اسٹینڈ بائی، جو ایوب خان کے دور میں ہوا، مگر یہ رقم اس وقت نکالی نہیں گئی تھی، IMF سے لی نہیں تھی۔ اس وقت تو ایوب خان کا سو کالڈ سنہری دور چل رہا تھا، لیکن اصل میں اس وقت ملک بیرونی قرضوں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ پہلی بار 1965 سے 1968 کے درمیان ہم نے IMF سے $112 ملین سود پر قرض لیا، اور پھر 1969 تک قرض ایکسپورٹ سے 10% سے بڑھ کر 25% تک گیا، اور پھر 1971 تک پاکستان بیرون ممالک اور IMF کے قرضوں کے سود میں مکمل پھنس چکا تھا۔ خیر، یہاں میں کوئی قرض کہانی سنانے نہیں بیٹھا، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اکانومی کی طرح آپ بھی کیسے سود میں جکڑ گئے ہیں، اور کیا حکومت کو 2028 تک سود ختم کرنے کی جو ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے اس پر عمل ہوگا؟ یہ سین ہے کیا، آگے ڈسکس کروں گا، مگر اس سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیں کہ 1956 کا آئین ہو، 1962 کا یا 1973 کا، تینوں میں سود کو ختم کرنے کا لکھا گیا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، بجٹ تقریر میں ہم کھل کر انٹرسٹ ریٹ لگاتے ہیں، ہر 3 ماہ میں بیٹھ کر کھل کر انٹرسٹ ریٹ یعنی کتنا سود لینا دینا ہے طے کرتے ہیں۔ کیوں؟ ملیشیا میں سنا کہ مہاتیر محمد صاحب اور ملیشیا کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہر کام میں اسلامک فرسٹ ہوگا، ہر فائنینس، یعنی حکومت جو قرضہ فائنینسنگ کی بات کرے گی وہ اسلامی طریقے سے لے گی۔
تو آپ کو اسلامک فرسٹ کی پالیسی لانی پڑے گی. حکومت کے جتنے ملازمین کی تنخواہ ہے جو لاکھوں لوگوں میں آتی ہے وہ ساری کل سے آپ یہ فیصلہ کریں کہ صرف اسلامک بینکنگ نظام میں جائے گی, چاہے وہ نیشنل بینک کے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ میں جائے یا کسی اور بینک میں جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جائے گی حلال طریقے سے, جائز طریقے سے جائے گی. حکومت کی جتنے بھی 300-400 اسٹیٹ اون اینٹیز ہیں یہ صرف اسلامی کام کریں گی. حکومت جو قرضہ لے رہی ہے, دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا وہ حکومت کے قرضوں کا کنورژن ہے. حکومت اپنے قرضوں کو اسلامک نظام پہ یا اسلامک جو انسٹرومنٹس ہیں جیسے سکوک ہے اس پہ کنورٹ کرے. ویسے 1980 میں کوشش ہوئی تھی, ضیاء الحق کا دور تھا. 1 جنوری کو پورے پاکستان کے قومی بینکوں میں تقریباً 7,000 بلا سود کاؤنٹر کھول دیے گئے. پاکستان پوری مسلم دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے اسلامی بینکاری شروع کی. پھر 5 سال بعد یعنی 1 جولائی 1985 کو اعلان ہوا کہ اب روپے میں ہر کمرشل بینکاری بلا سود ہوگی. مطلب کہ اب فیصلہ ہو گیا تھا کہ کوئی بینک سودی ڈپازٹ قبول نہیں کر سکتا تھا, سب کچھ نفع نقصان کی بنیاد پر ہوگا. مطلب سود تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا. پچھلے دور میں نا یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, تو جو ہمارے بڑوں کو بتایا گیا وہ انہوں نے مان لیا. بھائی صاحب, کاغذوں پر نفع نقصان لکھ دیا گیا تھا مگر اندر وہی سود, بائی بیک اور مرابحہ جیسے ناموں کے پردے میں چلتا رہا. اور سب سے عام جانتے ہیں کیا ہوا, غیر ملکی کرنسی کے ڈپازٹ اور بیرونی قرضوں کا لین دین پہلے کی طرح سود پر ہی چلتا رہا. دراصل ضیاء الحق کی اپنی ہی ٹیکنیکل کمیٹی نے, جس کے سربراہ غلام اسحاق خان تھے, صاف کہہ دیا تھا کہ صرف بینکاری کو اسلامی بنانا جبکہ پورا ملک IMF اور ورلڈ بینک سے بندھا ہو ممکن ہی نہیں ہے. یعنی پورا اکانومی سسٹم بدلنا پڑے گا, صرف بینک نہیں. پھر یہی مدعا لے کر کہانی عدالت پہنچتی ہے اور یہاں جو ہوا وہ سب سے بڑا ٹویسٹ ہے. 14 نومبر 1991 وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہر قسم کا سود غیر اسلامی ہے. 23 دسمبر 1999 کو سپریم کورٹ کے شرعی اپیلیٹ بینچ نے یہ فیصلہ برقرار رکھا اور حکومت کو حکم دیا کہ معیشت کو سود سے پاک کرے. چلو بھائی کرتے ہیں پاک. بھائی ہوا یوں کہ اس دور میں حکومت نے اپنے ہی ایک بینک کے ذریعے اسی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرا دی اور 24 جون 2002 کو سپریم کورٹ نے اپنا ہی 1999 والا فیصلہ غلط قرار دے دیا. اس سچویشن پر مزمل بھائی کہتے ہیں تالیاں بجائیں تھوڑی سی ہلکی آنچ میں. سوچو یار کیا مذاق ہو رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان, بانی نے کہا سودی سسٹم چینج کرو, آئین میں لکھ دیا سود ختم کرو, اس پر بھی کورٹ کو حکم دینا پڑ رہا ہے کہ سود ختم کرو, اور پھر وہی فیصلہ واپس بھی ہو گیا. کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ایسے ایسے کھیل ہوئے نا اس ملک میں یار. اور پھر اگلے روز اخبار کیا لکھتا ہے کہ سود جاری رکھنے کے فیصلے سے پاکستان میں جدید بینکاری سسٹم کو نئی زندگی مل گئی. جیسے معیشت نے اوپر جانا تھا. میرے بھائی معیشت میں نہیں, بینکوں نے اوپر جانا تھا. بتاتا ہوں کیسے. پہلے کیس کا بتا دوں کیا بنا. لٹکا رہا 20 سال. کیوں بھائی؟ کون چاہتا ہے کہ آخر سود ختم نہ ہو؟ سمپل, بینک. تو بینک کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا واحد ذریعہ آمدن سود ہی ہے. تو بینک کیا اسٹیٹ سے زیادہ پاورفل ہے؟ پاورفل تو پیسہ ہے بھائی جو بینک حکومت کو دیتے ہیں. یعنی ہماری اسٹیٹ ہمارے ہی بینکوں کی قرضدار ہے. حکومت اپنے ہی بینکوں سے قرض لیتی ہے اور بدلے میں سود دیتی ہے. بینک کو محنت کی ضرورت ہی نہیں. سب سے محفوظ گاہک تو سرکار خود ہے. نہ حکومت سود سے نکلنا چاہتی ہے کیونکہ اسے قرض چاہیے, نہ بینک نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں بیٹھے بٹھائے منافع چاہیے. اور پھر IMF کا سود الگ. ہمارا جو حکومت کا جو قرضوں کا نظام ہے وہ 80% سے زیادہ سود پر ہے. اور ہمارا جو فائنینشیل یعنی بینکنگ سسٹم ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا بھی 70% سے زیادہ اس وقت جو حصہ ہے وہ انٹرسٹ بیس بینک یا سودی بینکاری کے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر قائم ہوا, جہاں کا آئین یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی یہاں پہ قانون نہیں بن سکتا, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہم اس سود کے بینکنگ نظام اور سود کے فائنینشیل نظام کا شکار ہیں. ایمرجنسی کی سچویشن ہے کہ اگر ہم اس ملک کو اکنامک طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی تنخواہ یا میری آپ کی آمدنی میں سود کا عنصر شامل نہ ہو, یا سود کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اور میرے معاشرے کو افیکٹ نہ کریں, تو ابھی اس کے لیے کوشش کرنی ہے.
اب آپ سوال کریں گے کہ اسلامک بینک کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کنونشنل بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، لون نہیں لے سکتے، بینک میں جاب نہیں کر سکتے. اور چھوڑیے یہ سنیے، آپ اسلامک اس کو نام دے کر یا اسلامک بینکاری کا نام دے کر آپ صرف کان ادھر سے گھما کے ادھر سے پکڑ. یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا؟ اس کا جواب موجود ہے، لیکن وہ یہاں نہیں دوں گا. تھنک پوڈ کاسٹ کے نام سے ہمارا یہ الگ چینل موجود ہے، اسے سبسکرائب کر لیں. یہ مکمل پوڈ کاسٹ وہیں پبلش ہوگی، کل جواب مل جائے گا. لیکن اس سوال کا کیا جو ابھی کھڑا ہے؟ 28 اپریل 2022 کو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود ہر شکل میں حرام ہے اور حکومت کو حکم دیا کہ 2027 تک سود ختم کرے. ایک تو ہمارے یہاں حکم ایسے دیے جاتے ہیں کہ جیسے فوراً تعمیل ہو جائے گی. ابھی کر کے دیتا ہوں صاحب. چھوڑیے یہ کہانی سنیے. جب 20 اکتوبر 2024 کو بڑوں کے کھیل میں، میرا مطلب چیف جسٹس کی مدت اور ججز کی تقرری سے متعلق ایک قانون پاس کرانے کے لیے 26ویں ترمیم کی جا رہی تھی، تب درمیان میں JUI یعنی مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے سود کے خاتمے کی شق بھی ڈال دی، جس میں لکھا ہے کہ 2028 تک سود کا خاتمہ ہو. یعنی اسپیشلی سود پر بات نہیں ہو رہی تھی، یہ تو بس ایک بڑے بڑوں کے قانونی معاملات میں ساتھ چپک کر ایک شق چلی گئی اور پاس بھی ہو گئی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اسے سنجیدہ لے رہا ہوگا؟ بلکہ خود JUI نے پلٹ کر کوئی خاص نہیں پوچھا کہ بھائی وہ جو ہم نے ترمیم کے لیے ایک آرڈر ڈلوایا تھا بیچ میں سود کا، اس پر کوئی عمل ہوا یا نہیں ہوا. اگر ہم اور آپ جیسے لوگ اپنے سارے کرنٹ اکاؤنٹ سودی بینک کے یا انٹرسٹ بیس بینک سے نکال کے اس کی اسلامک بینکنگ سائٹ پہ یا مکمل اسلامک بینک میں رکھ دیں، تو انٹرسٹ بیس بینک اس دن سے پاکستان میں اس کا کہتے ہیں نا، اس کا ٹرانسفارمیشن کہہ لیں، اس کا زوال کہہ لیں، اس کے خاتمے کی تیاری شروع ہو جائے گی. تو اب عام پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان IMF اور بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. پاکستان کا تقریباً 68% یعنی 55,300 ارب روپے سے زائد کا قرضہ اپنے ملک کے بینکوں کا ہے. اب یہ ٹریپ وہ چادر ہے جو کوئی اٹھانا نہیں چاہتا. یہ کیا بولتے نا کہ یہ وہ چادر ہے کہ میں اٹھاؤں گا نا تو اپنا دامن بھی ننگا ہوگا کہ بھائی میں کدھر پھنس گیا ہوں. ایکچولی پاکستان قرضوں کے لوپ میں نہیں پھنسا ہوا، پاکستان پھنسا ہوا ہے سود کے لوپ میں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بوجھ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. تو جناب یہ قرضہ حکومت آپ کے ہمارے ٹیکسوں سے ہی تو ادا کرتی ہے. بہت سمپل ہے. آپ نے اپنا پیسہ بینک کے پاس رکھوایا، بینک نے اسے اٹھا کر گورنمنٹ کو لون دے دیا، گورنمنٹ نے آپ سے ہی ٹیکس لیا اور بینک کو لون کم مگر صرف سود واپس کر دیا. اس وقت ہمارا پورا ملک سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اربوں روپے، لاکھوں نہیں اربوں روپے کا سود ادا کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اپنی عوام پہ ٹیکس لگاتے ہیں. اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، ہم اسی بیچاروں کو، تنخواہ دار طبقے کو اور ٹیکس لینے کا کہتے ہیں کہ بھئی اور ٹیکس دو. جب ہم ایک اور بات سمجھنے کی ہے، جب بھی ملک میں شرح سود بڑھتی ہے تو اندرونی قرضوں کا والیوم بھی آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. مثلا اگر صرف 1% شرح سود بڑھتی ہے تو سمجھیں ہم پر 600 ارب روپے کا اضافی بوجھ بڑھ جاتا ہے. حکومت ہر سال 7,200 ارب روپے ان پاکستانی بینکوں کو قرض پر سود کی مد میں ادا کرتی ہے، جبکہ IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک جیسے عالمی اداروں کو قرض پر صرف 1,000 ارب روپے ادا کیے جاتے ہیں. چونکہ پاکستانی قرضوں کا مارک اپ زیادہ ہے اس لیے یہ زیادہ پیسہ وصولتے ہیں. ایک اور بات جو ہم سب کو زیادہ ہرٹ کرتی ہے، کل آمدنی 19,000 ارب ہے حکومت کی، اس میں سے 8,206 ارب تو صوبوں کو چلے جاتے ہیں اور وفاق کے پاس بچتے ہیں صرف 11,000 ارب. اور اس 11,000 میں سے 8,200 ارب یعنی 74% صرف سود کی نظر ہو جاتے ہیں. یعنی پوری وفاقی حکومت کے پاس دفاع، تعلیم، صحت سب کے لیے بچتے ہیں بمشکل 3,000 ارب، یعنی بجٹ خسارہ. اور یہی خسارہ پورا کرنے کے لیے ہم سب پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے.
अशिया महंगी से महंगी होती जाती हैं, कभी पेट्रोल पर लेवी लगाकर और कभी बिजली पर सरचार्ज लगाकर हमसे ये वसूल किया जाता है। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी हड्डियों का गूदा तक निचोड़कर हुकूमत हर साल कर्ज का बमुश्किल सूद, जी हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी हुकूमत सिर्फ सूद ही अदा कर पाती है और असल पहाड़ जैसी रकम वहीं की वहीं रहती है। इस जुल्म की वजह सारे फसाद की जड़ है आलमी सरमायादाराना निजाम, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म सिर्फ तिजारत पर नहीं चलता, इसका असल इंजन है डेट, और डेट का ईंधन सूद। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी चूंकि चल ही सूद पर रही है तो कोई पाकिस्तानी इससे महफूज नहीं। आप कहेंगे कि भाई मैं तो अपनी तनख्वाह में गुजारा करता हूं, मेरा तो अकाउंट भी सेविंग नहीं है, मैं तो अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी वक्त पर कर देता हूं। तो जवाब है कि आपकी जेब, आपके बैंक या आपके डिजिटल वॉलेट में पड़ा पैसा किसी न किसी तरह सूद ज़दा है, क्योंकि आपका सारा पैसा उसी सूदी निजाम के दरिया से बहकर आता है। तो आपकी सैलरी आपके लिए तो जायज है, लेकिन अगर आपका पैसा उस सूदी बैंकिंग निजाम को प्रमोट कर रहा है, उस सूदी निजाम की असिस्टेंस कर रहा है, या ईंधन बना हुआ है ना, बराह रास्त सूद के लेन देन में शरीक हो गए, तो आप एक तो गुबार भी आपके ऊपर आया, साथ में गुनाह भी ऊपर आ गया। जो सूद ले, जो सूद दे, जो उसको लिखे, जो उसका गवाह हो, यानी एनी फैसिलिटेटर जो राइट कर रहा है, चाहे वो आईटी के सॉफ्टवेयर बना के सूद का राइट कर रहा है, या फाइनेंस मैनेजर बन के राइटिंग कर रहा है, या उसको विटनेस कर रहा है, और कहा कि ये सब इस जुर्म में शरीक हैं। ये तो बात हो गई कि आप और हमारा मुल्क बैंकों के जरिए सूद में जकड़ा है, लेकिन अब बात करते हैं उन एप्लीकेशंस की जो सूद देकर आपसे जिंदगी ले रही हैं। आप सोशल मीडिया पर सिर्फ एडवर्टाइज देखकर ही सूदी निजाम में जकड़ जाते हैं, और इससे निकलने का एक ही रास्ता होता है, मौत। शायद वो भी निकलने का रास्ता नहीं, क्योंकि असल पकड़ तो उसके बाद ही है। रूम में से थोड़ी सी लाइट आ रही थी बाहर से, मैंने उसका डोर ओपन किया तो ये पंखे के साथ लटके हुए थे उस टाइम। नैनो माइक्रो लोन मोबाइल ऐप से हासिल किया गया आसान तरीन कर्ज, जिसके लिए पहली शर्त है आपकी मजबूरी। एक मिडिल क्लास आदमी के पास बच्चों की फीस और घर का राशन चलाने के लिए कर्ज के सिवा कोई चारा नहीं बचता। बिजली का बिल भरना है, मालिक मकान दरवाजा पीट रहा है और आपकी जेब खाली। तसव्वुर करें एक बाइक राइडर जिसका बच्चा अस्पताल में हो और सामने लाखों का बिल। चांद रात पर बच्चों को ईद का जोड़ा दिलवाना है, लेकिन सुबह फितरे के भी पैसे नहीं है। दोस्त, रिश्तेदार, एडवांस सैलरी, कर्ज, तमाम ऑप्शंस कंज्यूम हो चुके हैं। और जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो मोबाइल स्क्रीन पर इंस्टेंट लोन का चमकता इश्तिहार उम्मीद लगने लगता है। यहां से कर्ज मिलता भी फौरी और आसानी से है, लेकिन सख्त शराइत और भारी भरकम मार्कअप पर। कहने को तो 7 से 45 दिन तक मिलने वाले इस लोन पर 0.75% मार्कअप चार्ज होता है, लेकिन कैलकुलेट करें तो इस सूद की सालाना शरह बात सिचुएशन में 1800%, जी हाँ 1800% तक पहुंच जाती है। अक्सर लोग नहीं जानते कि कर्ज लेने से पहले ही वो अपनी जिंदगी तक इन एप्लीकेशंस के हवाले कर चुके होते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, पिक्चर गैलरी, मैसेजेस, माइक एक्सेस, यहां तक कि लोकेशन तक इन कंपनियों के सिस्टम से जुड़ चुके होते हैं। जानते हैं कितने पाकिस्तानी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? गूगल प्ले स्टोर पर नजर डालें तो मालूम होगा कि तकरीबन 2,27,00,000 मोबाइल फोन्स पर ये एप्स डाउनलोड हो चुकी हैं। गोया इन करोड़ों पाकिस्तानियों का तमाम डेटा इन कंपनियों की पहुंच में आ चुका है। बॉटम लाइन ये कि वक्ती तौर पर तो आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है एक क्लिक पर, लेकिन आप अपने घर की चाबियां इनके हवाले कर चुके होते हैं, और अब आप लोन शार्क्स के रहमो करम पर होते हैं। कर्ज लेने के कुछ ही दिन बाद शुरू होता है इन कंपनियों का असल गेम। अगर आप पेमेंट ना कर सके तो समझें आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। ये लोग पहले आपको धमकियां देंगे, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपके रिश्तेदारों के नंबर निकालकर उन्हें फोन करेंगे। एक्चुअली वो आपको बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? लोन तो आप उनका अदा कर चुके हैं, वो तो सूद मांग रहे हैं। या यूं समझे कि सूद इतना ज्यादा था या कंडीशंस ऐसी थी कि आप हर महीना सूद ही देते रहे और असल रकम अपनी जगह पर खड़ी रही। यहां से आपके पैरों की जमीन से रखना शुरू हो जाती है। एक जानिब इज्जत जाने का खौफ, दूसरी तरफ किस्त, पेनल्टी यानी सूद।
اور यही करते हैं आप अपनी दूसरी संगीन गलती। पहली मोबाइल ऐप का लोन उतारने के लिए आप एक और लोन इंस्टॉल कर लेते हैं। चंद ही मिनटों में आपके मोबाइल वॉलेट में नई ऐप से रकम ट्रांसफर भी हो जाती है। लेकिन पहले आपको एक सूदखोर का सामना था, अब 2 सूदखोर दरिंदों का सामना होता है। गोया अब आप मुकम्मल ट्रैप हो चुके हैं। 50,000 की तनख्वाह पहले ही नाकाफी थी, मोबाइल ऐप्स की 15,000 किस्तें, मजीद बोझ, मतलब आपको मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। यूं आप इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। इस चुंगल में फंसने वाले के लिए सफेद पोशी का भरम कायम रखना इतना मुश्किल हो जाता है कि कभी वो दोस्तों के आगे हाथ फैलाता है तो कभी रिश्तेदारों को नॉक करता है। यही वो ट्रैप है जिसका नतीजा निकलता है कभी खुदकुशी तो कभी जुर्म की सूरत में। ये सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, भारत में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, जहां फसलों के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की खुदकुशियां बड़ी आम हैं। गोया सूद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए एक नासूर है। इसीलिए तो सूद को अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करार दिया गया। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया यानी सूद ना छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना जरूर आएगा कि कोई एक शख्स भी ऐसा बाकी ना रहेगा जो सूद ना खाता हो, और अगर कोई सूद नहीं भी खाएगा तो उसको सूद का गुबार या धुआं जरूर पहुंच कर रहेगा। इस्लाम में सूद हराम, सख्त गुनाह, आइन में सूद के खात्मे का ऑर्डर, लेकिन हमारे मुल्क की इकोनॉमी सूद पर ही खड़ी है। ऐसे में आपने क्या करना है? सूदी बैंकों से बचना है या नहीं, ये तो आप ही का फैसला हो सकता है। लेकिन अपने इर्द गिर्द देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो सफेद पोश लोगों को जरूर कर्ज दें ताकि वो 50,000 और लाख रुपए के सूद के चमकते एडवर्टाइज के पीछे भागकर मौत तक ना पहुंच जाए। बल्कि हमें तो ऐसी मिसालें मिलती हैं। बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने $27 मालियत की रकम से छोटे कर्जे देना शुरू किए। बाद में वहां बैंक ने माइक्रो क्रेडिट से लाखों बांग्लादेशियों को अपने पैरों पर खड़ा किया। पाकिस्तान में यही मिसाल हमें एहसान ट्रस्ट से मिलती है, जहां नौजवानों को तालीम के लिए आसान कर्जे दिए जाते हैं। याद रखें, कर्ज अगर जिंदगी बचा ले तो सहारा है, लेकिन अगर जिंदगी छीन ले तो जाल है। और फर्क हमेशा कर्ज में नहीं होता, फर्क हमेशा उस शऊर में होता है जिससे हम कर्ज को देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आगे भेजकर मुल्क को सूद से बचाने का पैगाम आम करें। शुक्रिया।